الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الغفور الغافر الغفار تینوں کا ایک ہی مادہ ہے، تینوں ہم معنی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب نام جو آپ کو ایک ہی نام سے ریلیٹڈ دو تین نام بتائے جا رہے ہیں، یہ سب الفاظ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے لیے خود قرآن میں استعمال کیے۔ قرآن پاک میں لفظ الغفور اللہ کی صرف 91 بار آئی ہے، 91 ٹائم۔ الغفار 5 مرتبہ اللہ نے اپنے یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا۔ الغافر 1 بار۔ ان کا معنی بخشنے والا، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، پردہ پوشی کرنے والا، کثرت سے بخشنے والا، دن اور رات ہر لمحہ، وقت کی قید نہیں، جب کوئی معافی طلب کرے اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور وہ مغفرت کی طرف بلاتا اور دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اللہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں بخشش دینے کے لیے قادر ہوں۔ اس کے دعوے، اس کا بلانا اس کی ان صفات میں شامل ہے کہ اللہ بلاتا بھی ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے۔ معافی چیز کیا ہے؟ معاف ہو جانے کی خبر ہو جانا، معافی پانے کی امید رکھنا، یہ کیا چیز ہے جو اتنی ضروری ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، مانگا جائے، اور اللہ کی یہ عنایات میں سے ہے۔ معافی دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، معافی بوجھ نہیں ہوتا، معافی سے پہلے گناہ دل پر بوجھ کی طرح ہوتا ہے۔ گناہ انسان کے لیے گلٹ اور شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان بوجھل ہو جاتا ہے، ایک نماز چھوڑ دیں دوسری کے لیے قدم اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں، وزن آ جاتا ہے۔ نیکی کا تسلسل چھوڑ دیں، اگلی نیکی کرنی اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے معافی کو لوگوں میں اس کی اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، اور یہ اس کی صفات ہی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اللہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اس کی تو صفات، اس کے تو نام سے منسوب ہیں اس کی یہ بخشش ہیں۔ جس وقت انسان پر اس کا بوجھ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے لیے گناہ ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح ہے۔ مکھی آئی تھی، اڑائی اور کھو گئی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے۔ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں۔ ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کافر کے لیے گناہ ایسے ہے، بس یہ آیا اور یہ گیا، احساس کا ایک لمحہ اس کے دل میں بھی گزرتا ہے۔ بدترین چور ہمیشہ کا عادی چور نئی چوری کرے گا نا، دل ایک بات کھٹکے گا، لیکن بس ایسے ہی جیسے ناک پہ مکھی بیٹھے یوں احساس کرتی ہے اور پھر بس چلی جاتی ہے۔ کافر کے لیے گناہ اتنا ہلکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے گناہ ناک پہ آنے والے پہاڑ کی طرح ہے، جیسے اتنا بڑا پہاڑ اس پر بوجھ ہے۔ تو معافی پھر کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے یا مومن کے لیے؟ مومن کو ضرورت ہے کہ وہ پہاڑ جتنا بوجھ جو اٹھائے پھر رہا ہے نا، اس کو اتار دے، اپنے آپ کو ہلکا کر لے۔ جب انسان ہلکا ہوگا، اگلا قدم کیا ہوگا؟ ہلکے ہوں گے تو چلنا آسان ہوگا، بوجھل ہوں گے تو چلنا مشکل ہوگا۔ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ انسان نیکی میں، خدمت میں، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں، اپنی زندگی کی دوڑ میں رکے نہ، گناہ کی وجہ سے دل بوجھل لے کر رکے نہ۔ چلتے کا نام گاڑی ہے، ہمارا مقول ہے، چلتے کا نام زندگی ہے، تو اللہ بھی تو ہمیں اپنی زندگی کو بھرپور استعمال کرنے کے لیے ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو معافی اللہ سے مانگنی ہے، یہ ایک لاجیکل میں آپ کو اس کی بتا رہی ہوں
کہ اللہ رب العزت کیوں تمہیں معاف کر، وگرنہ اگر یہ صرف اپنی زندگی میں شامل کر کے ہمیں فائدے نہ لینے ہوتے، قیامت کا دن ہوتا، ڈے اینڈ پہ حساب ہوتا، جس کو چاہتا معاف کرتا، اور یہ خبر اسی دن ہوتی۔ اللہ نے اس کو دنیا میں پھیلایا، ہمارے لیے اب دروازے کھولے، اب اس کے لیے طریقے بتائے۔ اگر ہم آج معافی نہ مانگیں، آج ہمیں اللہ پر بھروسہ یقین کی کمی ہو جائے کہ اللہ نے پتہ نہیں معاف کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں تو اتنا گنہگار ہوں، اتنے بوجھ کے ساتھ اب میں آگے چل سکوں گا کہ نہیں چل سکوں گا، یہ چیز مجھے سست کر دے گی، دین میں دوڑ لگانے، دنیا میں ترقی کرنے سے روک دے گی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنی مقدار میں کیے ہوئے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور کتنی کثرت سے معاف کرتے ہیں۔ اللہ کی الغفار اور الغفور کی جو صفت ہے، اللہ رب العزت کی یہ صفت اتنی زیادہ وسعت کے ساتھ ہے کہ کوئی اس آج رسول نے فرمایا اگر بندہ اپنے گناہوں کے ساتھ اس زمین اور آسمانوں کے برابر گناہ بھر کے بھی لے آئے، میرے سے ایک سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں زمین آسمان گناہوں کے بھرے تھے، مجھے وہ تب بھی ہاتھ باندھا اپنے آگے پیارا لگتا ہے، میں تب بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتنا رحمان وہ رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ الغفار کی یہ صفت ہمیں پہلے اسی دنیا میں، اپنے دنوں میں، اپنے اوقات میں، اپنی زندگی میں آج ہی سمجھنی ہے کہ اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ پچھلے گناہوں کی معافی، پچھلے گناہوں کی استغفار، پچھلے گناہوں کو ختم کر کے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ پیچھے بار بار دیکھیں تو آگے چل نہیں سکتے، ماضی کے گناہوں کو یاد کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ آگے سوچ پرواز نہیں کرے گی، سوچ سے نکال دو۔ کب جب اللہ سے مانگ چکو، جب طلب کر چکو۔ آپ اپنی زندگی میں ایک چیز کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، عام سی کوئی بات یا کوئی خاص بات آپ کے دل میں تڑپ اور چاہت دعا کی ہوتی ہے، آپ کئی دن سوچ رہے ہیں یہ دعا میں نے مانگنی ہے، انشاءاللہ بس یہ میں نے مانگنی ہے، جب وہ قبول نہیں ہونی ہوتی نا تو اس کے مانگنے کی توفیق نہیں ہے۔ آپ نے ارادے، آج میں تہجد میں مانگوں گی، آج میں فلاں وقت مانگوں گی، اتنی کوشش کرتے ہیں، مانگنے کا موقع نہیں ملتا، وقت گزر جاتا ہے، وہ اللہ نے وہ کام کروانا نہیں ہوتا، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ جس دن آپ کو یہ لگے کہ فلاں میرا کام ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے آج صبح بھی مانگا، آج دوپہر بھی مانگا، تنہائی میں بھی مانگا، سجدے میں بھی مانگا، مصروف کام میں تھے، دھیان ادھر تھا، مانگنے کی توفیق مل گئی۔ جس دعا کو کثرت سے مانگنے کی توفیق مل جائے، سمجھیں قبولیت کا وقت کھڑا ہے، سمجھیں اب رب نے وہ کام کرنا ہے، اس کے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ استغفار بھی بالکل اسی طرح۔ اب اسی کو اپلائی کر لیں اپنی ذاتی زندگی پر۔ جب گناہ کی معافی اللہ نے دینی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں؟ پچھلی زندگی کے احساسات اور اس کی کمیاں دور ہونے لگ گئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بار بار معافی کا جو ہے موقع مل رہا ہے۔ اچانک آپ کھڑے ہیں، کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، آپ کے دل میں ایک دم سے کلک ہوگا، اوہو ایسی غلطی تو میں نے بھی کی، یہ غلطی کی میں نے معافی نہیں مانگی، آپ کو وہ احساس زندہ ہونے لگ جائے گا۔ جب مجھے میری زندگی میں میری غلطیاں نظر آنے لگ جائیں اور میں رب سے اس کی معافی مانگنے لگ جاؤں تو سمجھ لیں میرے اب استغفار کے دروازے کھلنے لگ گئے ہیں۔ اور جب اللہ مانگ لیتا ہے نا تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا، مانگنے والے کو رب محروم کبھی نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم پرسکون ہو جائیں گے، اطمینان میں ہو جائیں گے، دل اچھا ہو جائے گا تو پھر ترقی کے لیے سوچوں کو وقت مل جائے گا۔ جب پچھلے بوجھ ساتھ ہوں گے تو یہ کام نہیں کرے گا، یہ تو پیچھے کھپتا رہے گا، یہ تو الجھنوں میں پڑا رہے گا۔ ہر حال میں کام ایک ہی ہے، اللہ کی جتنی صفات، جتنے نام اور جتنے بھی ہم حصے پڑھ رہے ہیں نا، اس کو اگلے قدم کے لیے خالی کرنا ہے، ماضی سے نجات پانی ہے،
وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، یادیں، وہ ایک لفظ مجھے اچانک سے بھولے، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو ایسا حافظہ تو اللہ چھین لے تو اچھا ہے، جس حافظے میں برائی، گلٹ، شرمندگی، پریشانی، بوجھ ہے، چاہے وہ کسی کا دیا ہوا، چاہے وہ کسی کو میں نے دیا ہوا۔ دیکھیں ظلم دونوں ہیں، ظلم دونوں ظلم ہے۔ جو میں نے کسی پر زیادتی کی وہ بھی گناہ ہے، جو کسی نے مجھ پر زیادتی کی وہ بھی اس کا گناہ ہے، مگر وہ بھی مجھ پر بوجھ جانتے ہیں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ میرے دل کو برا لگ رہا ہے، اس میں کینہ ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، یہ دونوں چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خالی ہونے کا موقع نہیں ملا ہوا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ غفار ہے، اور وہ جیسے کہ علیم کی صفت کو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے، اسی طرح الغفار کی صفت اللہ اپنے بندوں میں پسند فرماتا ہے۔ علیم کو بھی ہم نے اپنی زندگی پر اس کے حکم، اس کی پسند کی وجہ سے اپلائی کرنا ہے۔ الغفار کی صفت کو اس کے حکم اور اس کی پسند کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ اللہ غفار ہے اور غفار کی صفت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس صفت سے نواز دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں چیزیں بتائیں کہ جن کاموں کے کرنے سے، جن چیزوں کو اپنی زندگی میں کر لینے سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سب سے پہلے انسان نماز فرض ادا کرنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اور اس کے حدیث میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار اور شام کے وقت میں پڑھنا انسان کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے۔ مکمل وضو کرنا، وضو کے ساتھ یہ شرط ہے کہ مکمل وضو کرنا، جو بندہ مکمل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ مومن ایک نماز پڑھتا ہے، پھر وہ درمیان میں سارے کام اس نیت سے کرتا ہے اب اگلی نماز کا وقت ہوگا میں وہ پڑھوں گا۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اس نے اپنا ارادہ اور نیت باندھی رکھی کہ میں نماز ادا کروں گا، تو ایک سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے درمیان وہ جتنے گناہ کرتا ہے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ساتھ ساتھ ہمارے اعمال نامے کو صاف کرتا جا رہا ہے۔ آج کے جو تینوں لفظ ہیں بلکہ پانچوں، الغفار، الغفور، الغافر، العفو، الرؤوف، ان کے تقریباً معنی ملتے جلتے ہیں۔ بخشش ہے، مغفرت ہے، معافی ہے، شفقت ہے، یہ سب چیزیں ہماری معافی کے ارد گرد ہی گھومنے والی ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی صفات، اتنی زیادہ عنایات ان لفظوں سے جڑ کر اللہ نے نازل کی ہیں۔ اللہ تو ہمارے اعمال نامے کو صبح سے شام اور دن اور رات ساتھ ساتھ صاف کرتا جا رہا ہے۔ کچرا اور کوڑا جو میرے گناہوں سے میں نے بھرا ہوتا ہے رحمان صاف کر رہا ہے، میں نہیں صاف کر رہی۔ غور اس بات پر کرنا ہے مالک کتنا رحیم ہے، اپنے بندے کا وہ کچرا اور کوڑا اور گندگی، ہمارے اعمال کے جو بوجھ اور برائیاں ہیں، وہ گندگی ہیں، ناپاکیاں ہیں، اللہ ساتھ ساتھ صاف کرتا جا رہا ہے۔ مومن کو اس نے انگنت رستے بتائے ہیں۔ جو بندہ بیماری کی حالت میں اچھی امید رکھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، بیماری پر صبر کر کے اللہ پہ راضی رہتا ہے، کوئی بیماری کی حالت میں اس سے پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے، کیا وہ یہ جواب دیتا ہے جی رہے ہیں، زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، کیا بتائیں آج کل تو سانس لینا مشکل ہوا پڑا ہے؟ نہیں، اس کے بدلے وہ بیماری کی حالت میں کہتا ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تکلیف میں یہ میری تعریف، میرا شکر کرتا ہے، اللہ کو اس بات پہ پیار آتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میں نے اس بندے کو آزمائش میں ڈالا، ہر درد اور تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے،
اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا اور اس پر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے، اور وہ اپنے بستر سے اس حال میں اٹھتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ بیماری تو آنی تھی، رو کے بھی اس میں گزرنا تھا، اپنے وقت پہ گزرنا تھا، اور اللہ کی تعریف کر کے اگر وہ گزر جائے تو کتنا بڑا احسان۔ اللہ اتنا اپنے بندے پر رحیم ہے۔ آپ نے فرمایا انسان روز مرہ کے کام کاج کرتا ہے، لباس بدلتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، لباس بدلنے کی دعا پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے بسم اللہ پڑھ کر، کھانے کے بعد الحمدللہ کی پوری دعا پڑھتا ہے، وہ دعائیں پڑھتا جاتا ہے اور میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ گناہوں کی معافی کے دروازے اور رستے اتنے کھلے ہیں کہ بس جیسے یوں لگتا ہے کہ بس آپ اللہ کا نام لیتے جائیں اور اپنی زندگی کے کچرے اور کوڑے صاف کرواتے جائیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب بندہ بیٹھ کر میرے سامنے اعتراف گناہ کرتا ہے، اللہ میں نے گناہ کیے، اللہ فلاں فلاں کام میں نے کیا، مجھے زیب نہیں دیتا تھا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا اللہ، پر میں کمزور تھا، میں کر بیٹھا، اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ صرف اعتراف گناہ، استغفار ایک الگ درجہ ہے، اعتراف گناہ سے میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا ایک بندہ ہے جس کو مجھ سے حیا آئی، اللہ اس بدلے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اور دوسروں کو معاف کرنے والے کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بندہ، اس کی روح قبض کرنے کا وقت آیا، آسمان سے فرشتہ اس کی جان نکالنے کے لیے آیا، آنے سے پہلے اللہ نے اسرائیل سے کہا اس بندے کی جان اتنی نرمی اور راحت اور آرام سے نکالنا، اس کو تکلیف دیے بغیر موت آئے۔ فرشتہ اسرائیل اس کی جان قبض کرنے کے لیے آیا، اس بندے کو دیکھا، مرنے سے پہلے اترے، دیکھا تو اس بندے نے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کسی کو ڈنڈی مار رہا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، اور کبھی کچھ کر رہا ہے۔ آسمان پر واپس گئے، جان نہیں نکالی، واپس آسمان پر گئے، اللہ تو نے اس کے ساتھ اتنی نرمی کرنے کو کہا اور یہ بندہ ایسا اور ایسا ہے، میں نے اس میں اتنے لمحوں میں کوئی نیکی نہیں پائی اور تو نے کہا اس کی جان اتنی نرمی اور ملائمت سے نکالنا۔ اللہ کہتے ہیں اس کی ایک صفت ہے، یہ جو اس نے اپنے منشی کو کہہ رکھا ہے کہ جس وقت کوئی لیبر، مزدور، عام ماڑا بندہ آئے، جب وہ قرض نہ دے سکے تو نرمی کرنا، جب کوئی پیسے مانگے تو نرمی کرنا، یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ان کے لیے تو میرا حق ہے، میں رحمان ہوں، اس کی روح نکالو تو اتنی آہستگی اور محبت سے نکالنا۔ معافی کے دروازے رب نے یوں کھول رکھے ہیں۔ اللہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے پر ایک حدیث آج میری نظر سے گزری اور میں حیران رہ گئی۔ ایک صحابی ایک بکری کے ساتھ بڑی نرمی محبت سے پیش آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اس بندے کو اس بکری کے ساتھ نرمی کرنے پر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف کر کے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے العفو، الغفار، بخشش مانگو، معافی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے العفو، اس کا معنی معاف کرنا، مٹا دینا، گناہ کو دیکھنا مگر سوال ہی نہ کرنا۔ خدا کی قسم صرف رب ایسے کرتا ہے۔ اگلی زندگی نیکیوں کی شروع کر لی، پچھلے پر کوئی سوال نہیں۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، دیکھیے بڑی حاجت، جو کرتی تھی سب میرے سامنے ہے، پچھلی زندگی کو معاف ہی نہیں کرتے۔ بھائی اب دل بدلا ہے، اب قرآن سے جڑے ہیں، اب خیال آ گیا ہے، اب اللہ نے سمجھ دے دی ہے، پچھلا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں پچھلا ذکر کرنے والے کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو کسی کے پچھلے عیبوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ اللہ کی جو صرف عفو ہے، اللہ گناہ کو دیکھتا ہے مگر سوال نہیں کرتا۔ اللہ سزا کے مستحق کو سزا نہیں دیتا، انتظار فرماتا ہے آسمان سے تمام فرشتوں کی۔ ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ فرشتے بیٹھے ہیں شولڈرز پہ، اللہ نے ان کو تاکید کر رکھی ہے کہ جس وقت یہ اس کی عفو کی صفت ہے، ایک ہے استغفار، مانگے سے معافی ملنا،
ہم نے عمل کیا تو اس غفار سے، آپ کو پتہ ہے ليلۃ القدر کی جو دعا ہے اس میں لفظ استغفار نہیں آتا، اس میں کیا آتا ہے؟ تحب العفو فاعف عنی. بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے ایسی معافی دے دے، ایسی معافی دے دے جو میرے مانگے بغیر مجھے مل جائے، جو میری کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو تو ایسے مٹا دے کہ خود مجھے بھی نہ دکھانا جو میں کر چکی ہوں. عفو کی صفت ہے، اللہ سزا کے مستحق کو بھی سزا نہ دے. اسی طرح عفو کا ایک معنی ہے زائد چیز عطا کرنا، بندے کو معاف کرنا، ایک قدم معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، یہ العفو کرتا ہے. معاف کیا، معافی اتنی پسند آ گئی کہ معافی کر کے اس کے بعد نیکیوں میں بدل دیا گناہوں کو. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے گناہوں پہ حسرت کرے گا، کاش میں اور گناہ کر لیتا. صحابہ حیران، اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ اور کوئی اس دن تو ایسا کوئی نہیں چاہے گا، آخر پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہوگا جس نے جو دیکھے گا کہ میرے رب نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا. وہ دیکھے گا 1000 گناہ کیے، 1000 نیکیاں ان گناہوں کے پلڑے میں لکھی تھی، کچھ اور گناہ کر کے توبہ کر لیتا تاکہ اتنی ہی ڈبل نیکیاں بن جاتی. اللہ العفو ہے، اللہ مٹا دیتا ہے. قرآن پاک میں 5 مرتبہ اللہ کی العفو کی صفت آئی ہے. کسی نے سوال کیا، عبداللہ بن عمر نے سوال کیا اللہ کے نبی ایک خادم کو، ملازم کو دن میں کتنی بار معاف کیا جائے؟ فرمایا 70 بار. لمبی حدیث ہے، آپ کافی دیر خاموش رہے، آسمان سے پیغام آیا 70 بار. ایک دن میں 70 بار اس کی غلطیوں کو معاف کیا جائے. ان اللہ عفو غفور. اکثر عفو اور غفور لفظ اکٹھا آتا ہے. اللہ رب العزت نے جو معافی کا سلسلہ بنا رکھا ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا آسان اور زندگی کا بہترین نسخہ ہے جو ہمیں آگے چلنے کے لیے، ترقی کے راستے پر دوڑے لگانے کے لیے ایک بہترین گر ہے، ایک بہترین ٹپ ہے کہ جس کے بل پر ہم آگے چل سکتے ہیں. ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا تھا؟ ان سرگوشی کے متعلق اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے قریب آ کر سرگوشی میں بات کرے گا. اللہ کے کان میں بندہ اور بندے کے کان میں اللہ بات کرے گا. جب وہ اس کے اتنا قریب ہوگا اللہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا، اللہ اس بندے پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور بندہ اللہ کے کان میں باتیں کرے گا. پوری کائنات دیکھ رہی ہے، کسی کو آواز نہیں آئے گی. اللہ اس سے کہے گا میرے سامنے تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے کیا تھا. دوسری بار، تیسری بار، جب 3 بار اللہ اس کی تمام خرابیاں اس کے سامنے رکھ کر ذکر کر چکے ہوں گے پھر اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے گناہوں پر میں نے پردہ ڈالے رکھا، تم نے لوگوں کو اپنے گناہوں کی خبر نہیں ہونے دی اور میں نے بھی نہیں ہونے دی. جو آواز بھی میں تیری عزت رکھتا ہوں اور میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں. اچھا، اب اس سے متعلق یہ بات بھی ہمیں جاننی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رات کو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اسے چھپا رکھتا ہے، کسی کو نہیں پتا، بند کمرے میں گناہ کیا. وہ گناہ کر کے صبح دن اٹھتا ہے تو وہ لوگوں سے اپنے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے، بتاتا ہے. اس کو حدیث کی زبان میں مجاہرہ کہا جاتا ہے. گناہ تنہا کیا، اس کا ذکر سب کے سامنے، مجاہرہ کہتے ہیں گناہ کو شو آف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گناہ بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے منہ سے اس بندے نے اپنے عیب کو کھول دیا، ورنہ میں تو اس کا پردہ رکھنے والا تھا. اس نے اپنی زبان سے اپنا گناہ کھول دیا، میں تو اس کا پردہ رکھنے والا تھا.
اللہ کو مجاہرہ کرنے والا سخت ناپسند ہے۔ گناہ کرنا ایک گناہ ہے اور اس کی معافی کا رستہ کھلا ہے۔ آپ ہیں، آپ کا رب ہے۔ آج کیا کل معافی مانگ لو، پہلے کیا تھا اب توفیق ملی معافی مانگ لو، لوگوں کو بتا بتا کر اس کی نمائش نہ کرو۔ آج کل ہمارے ہاں بچے بچیاں جو بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر انجوائے کے نام سے، انٹرٹینمنٹ کے نام سے، کوئی بھی کہہ لیں، سیر کے نام پہ، ہنی مون کے نام پہ، برتھ ڈیز کے نام پہ، کیا کیا نام ہم نے اپنی عیاشیوں کے تماشوں کے تجویز کر رکھے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک گناہ ہے، وہ دین کا نہ حصہ ہے نہ ضرورت ہے۔ پہلے ہم وہ گناہ کرتے ہیں، بعد میں اس کی فوٹوز لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ ڈبل گناہ ہے، یہ مجاہرہ ہے۔ اس مجاہرے کے بعد وہ العفو ہماری معافی نہیں دیتا۔ اب تم خود اس کو شو آف کر رہے ہو، خود بیان کر رہے ہو، دو گناہ ہو گئے۔ میری اس فوٹوز کو دیکھ کر عام سے عام کسی بندے کے دل میں اس گناہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی، میرے گناہ کو دیکھا دیکھی، جتنے لوگ میرے فالوورز، جتنے لوگ مجھے دیکھ کر گناہ کریں گے، وہ اتنا بڑا گناہ میں سمیٹ لوں گی کہ پھر اس کی معافی میں اپنے لیے خود ہی بند کر لوں گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رستے بتائے، طریقے بتائے، گناہ ہو جائے اس کی لذت کو انجوائے نہ کرو، جو ہو گیا اس پر معافی مانگ لو، وہ رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ اسی لیے ہمیں لیلۃ القدر کی قیمتی ترین رات میں کتنی آسان دعا ہے، کتنی ہلکی دعا ہے، اس دعا کو کیوں سکھایا گیا؟ یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی اس دعا کو وظیفہ نہ بنا لے، وہ جو ماؤں نے کر چھوڑے وظیفے، اس دعا کو وظیفہ نہ سمجھیں، اس دعا کو تسبیح نہ سمجھیں، اس دعا کو ورد نہ سمجھیں، اور کوئی ہم میں سے اس دعا کو 100 یا 1000 یا لاکھ بار نہ پڑھے، چاہے وہ 10 بار ہی پڑھے پوری رات میں، ایسا پڑھے کہ جب وہ کہے اللہم انک عفو، اس کا پورا توکل، یقین، بھروسہ ہو، اللہ تو وہ زانی، وہ قاتل، وہ شرابیوں کو تو نے ایسے ایسے معاف کر دیا، اللہ تو واقعی معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ہم لفظ منہ سے انک عفو پڑھیں تو پوری روشنی اور شعور کے ساتھ پڑھیں، پھر تحب العفو، جب یہ کہیں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تجھے پسند ہے نا، تو نے حکم دیا، تو نے بندوں سے کہا، تو نے اپنے دنیا کے ان گنت لوگوں کو معاف کیا، تجھے معافی پسند ہے، تو اللہ اس ادنا غلام کو بھی اسی لسٹ میں شامل کر لے۔ فاعف عنی، جب ہم فاعف عنی کہیں تو پھر ہمیں اپنے گناہ یاد آئیں۔ اللہ وہ جو کسی کا دل توڑا تھا، وہ جو زیادتی کی تھی، وہ جو ہم نے بے انصافی کی تھی، وہ جو ہم نے کسی کا حق مارا تھا، اللہ اس کے علاوہ غفلتیں، نمازوں میں سستیاں، قرآن کا حق نہیں دیا، یاد تو کریں، کہاں سے لسٹ شروع کریں، کہاں پر ختم کریں؟ یہ فاعف عنی 3 سٹیپ بنا لیں۔ اللہم انک عفو، اس وقت عفو میں اللہ کی قدرت کاملہ کو یاد کریں۔ تحب العفو میں کائنات میں اللہ نے جتنی معافیاں دی، جو واقعات یاد ہیں ان کو یاد کریں۔ فاعف عنی میں اپنے آپ کو لے آئیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ پھر دیکھیں اس دعا کا لطف اور رزلٹ دن چڑھنے سے پہلے اللہ نصیب فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے، جو بندہ ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا بھی چھوٹا یا بڑا کام، جو صدقہ ہو، چھوٹا سا گھر کا کام ہو، نیت جس کے پیچھے معافی ہو، نیت معافی ہو، اللہ اس کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا آج مجھے اپنے گناہ بڑے یاد آ رہے ہیں، کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کسی دن پہلے دن یاد بھی نہیں آتے، جس دن لگے کہ آج مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں، اس دن اسی وقت اس نیت سے صدقہ کر دیں، پیسے کی صورت میں صدقہ کر دیں۔ گھر کا کوئی کام پڑا ہوا ہے، کسی دوسرے کا کام ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے جا کے اس وقت وہ کام
اپنے دل میں اللہ سے سوچیں کہ میں صدقہ کر رہی ہوں، دل میں ارادہ صدقے کا کریں، اس کا جا کے کسی کے برتن دھو دیے، کسی کو ضرورت ہے کپڑے دھونے کی، کسی کے کام آنے کی، کسی بیمار کا حال پوچھنے کی، کوئی نیکی لے لیں، اس دن اس نیت سے صدقہ کر دیں، تو فرمایا اس دن جس دن بندے کو اپنے گناہ یاد آئے اور وہ صدقہ کرے نیکی یا صدقے روپے کی صورت میں، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی نصیحت کر دیجیے، میں اس پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے اسی وقت نیکی کر لیا کرو۔ آج گناہ ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، استغفار تو کرنی ہے، اسی کے بدلے نیکی، جس قسم کا گناہ ہوا ہو اس قسم کی نیکی کر لیا کرو، اللہ تمہارے گناہ ہوا۔ نیت معافی کی ہے نا، نیت معافی کی ہے، معافی کی نیت کرنے سے معافی ملتی ہے۔ نیکیوں کے پہاڑ لگائے ہو اور پیچھے سے گناہوں کو معاف کروانے کی نیت نہ ہو، کل کو پھر کیا ہوگا؟ اتنے گناہ ڈھیر چلے جائیں گے، اتنی ہی نیکیاں چلی جائیں گی، نہ جانے گناہوں کا وزن بڑھ جائے، نیکیوں کا کم نہ ہو جائے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ معافی مانگ مانگ کے، نیتیں رکھ رکھ کے اس کو ڈیلیٹ کروائیں، کل کو تھوڑی بھی نیکیاں ہوگی تو کیا ہوگی؟ محفوظ ہوں گی۔ نیکیاں کم بھی ہوں گی نا تو محفوظ ہوں گی، تو فائدہ کس چیز میں ہے؟ گناہوں کا بوجھ ختم کر کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچیں گے نا تو تھوڑی نیکیاں بھی صاف شفاف ہوں گی، قبولیت کے درجے میں ہوں گی، تو اسی کا فائدہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، کیا یہ بھی اس نیکی میں ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، یہ تو اس کائنات کی عظیم نیکی ہے۔ گناہ ہو جائے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، تمہاری گناہ نیت پیچھے کس چیز کی ہو؟ اللہ گناہ معاف۔ صدقہ ویسے بھی کرتے ہیں، نیکی ویسے بھی کرتے ہیں، کسی بہن بھائی کو بخار طبیعت خراب میں دیکھتے ہیں، راہ چلتے اس کا کام ویسے بھی کر دیتے ہیں، اندر تھوڑی سی نیت کر لیں، اللہ میرے گناہ معاف، اللہ میں تیرے بندے کے کام آ رہا ہوں تو میرے گناہ معاف کر، اللہ میں اس کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوں تو میرے گناہ معاف کر دینا۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کتنا رحمان ہے العفو۔ آپ اپنی نیت بنا لیں، اللہ میں کسی کے علم دینے کے لیے کوشش کر رہی ہوں، اللہ میرے بچوں کو علم دینا، اللہ وہی کر دے گا۔ انا بظن عبدی، حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں، جو وہ طلب کرتا ہے، جو وہ مجھ سے امید رکھتا ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں تیرے بندوں کے علم کے لیے، اللہ تو میرے بچوں کا میری نسل کے اندر علم دے دے، اللہ میں تیرے راستے میں یہ کام اس طرح کر رہی ہوں تو میں کہاں کریں؟ العفو کو، الغفار کو، الہادی کو، اللہ سے باتیں، اللہ کے نام اور صفات کی پہچان کے بعد کرنی آتی۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، بھولی پڑی ہے، اس میں ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہارا رب جو ہے وہ گونگا اور بہرا نہیں ہے، عبادت یوں نہ کرو کہ تم کسی بت کی پوجا کر رہے ہو، تمہارا رب گونگا اور بہرا نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ تم سے باتیں کر کے تو دیکھو، لذت پاؤ گے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، رحمان کے نام کے معنی جان لینا، آپ کی کمیونیکیشن آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ کا بات کرنے کی رسائی اللہ تک آسان ہو جاتی ہے، اسی لیے تو اللہ کے نام جاننے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے دو نمازوں کے درمیان تو ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی پر اپنی پوری رات گزارتے ہیں، بعض لوگ گناہوں میں لتھڑے ڈوبے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا جو نمازیں پوری کر کے سوتے ہیں وہ بھلائی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جو نمازیں پوری کیے بغیر سوتے ہیں وہ گناہوں میں لتھڑے ہوتے ہیں، بھرے ہوتے ہیں گناہوں سے۔ کیوں وجہ؟ کیونکہ وہ ساتھ گناہوں کی معافی، العفو بغیر مانگے بھی معافیاں دے رہا ہے، الغفار مانگے سے معافیاں دے رہا ہے، مانگ کر بھی دے رہا ہے، مانگے بغیر بھی دے رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نیت اور اچھائی اور اس کی نیکی کو قائم کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں
حج کرنا پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کا سبب، عمرہ ادا کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، سردی کی شدت ہے، وضو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، وضو کرنا اللہ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ آدھی رات کو تہجد کے اندر اللہ کو یاد کرنا نماز یا دعا کی صورت میں معافی کا سبب ہے۔ ذکر کی مجلس میں صرف پہنچ کے بیٹھ جانا تمام پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ہر روز جو قرآن کی مجلس میں آیا اس کے سارے گناہ دھل گئے، اور یاد ہے نا اس کے لیے کون کون دعا کرتا ہے؟ ہر پرندہ، ہر جانور، ہر کچی، ہر پکی، اللہ کیوں نہ اس کو معاف فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، ذکر، تسبیحات۔ آپ سے فرمایا رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے پورے کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اسی طرح آزمائش اور مصیبت آ جانے پر صبر کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ جہاں حدیں جاری ہوتی ہیں، ایک گناہ کی سزا جو بندہ پا لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے بات کی۔ اس دوران بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا پچھلے سال اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ خطبہ دے رہے تھے، آج ان کی بجائے میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں۔ اتنا کہا رو پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، رو پڑے۔ پھر فرمایا اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو، ایمان کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ اور یہ عافیت کیا چیز ہے؟ گناہوں سے معافی، گناہوں سے معافی، یہی عافیت ہے۔ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا، وہ کیسا تھا، کیا کر چکا تھا، کس قسم کا تھا، ساری دنیا اس کو روند ڈالے، عزت نہ دے، اچھا نہ سمجھے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑے فائدے میں ہے۔ اور یہ جو صبح و شام کے اذکار میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کی صفت الرؤوف، اللہ شفقت فرمانے والا ہے۔ اللہ کی خاص شفقت انسان کے لیے ہے۔ پوری کائنات کو رب العزت نے پیدا کیا، سب کو اللہ رب العزت نے اعضائے خواص ہمسا نہیں دیے، اور ان کو اعضاء دیے، اور ان کو کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز سے سونپا، لیکن نہیں دیا تو کیا نہیں دیا؟ ان کو عقل نہیں دی، دل دیے، سوچنے کی صلاحیت نہیں دی، زبان دی، بولنے کی، بیان کی طاقت نہیں دی۔ اللہ نے انسان کے ساتھ سب سے پہلی جو شفقت کی وہ یہ شفقت ہے، الرحمن علم القرآن، کسی اور کو نہیں سکھایا قرآن، علمہ البیان، یہ جو زبان کی قوت دی نا، بیان کی قوت، دیکھیے خوشی ہے، غم ہے، جانور بول رہا ہے، ایک جیسی آواز نکلتی ہے، انسان فون کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، آج آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آج آپ پریشان ہیں، صرف لہجے، وہی سلام ہے جو روز کیے جاتے ہیں، انسان پہچان لیتا ہے۔ اللہ نے لہجے اور ٹون اور اتنی خوبصورت بیان کی طاقت دی، بولنے کی جو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی، یہ صرف انسان کو دی۔ اللہ کی خاص مہربانی اپنے بندوں کے لیے ہے۔ انسان کا الرؤوف جو شفقت کرتا ہے، اس شفقت کا تعلق انسان کی اپنی ایک کوشش سے نہیں ہے، انسان کی کوئی کوشش نہیں، اس نے خود کسی صلاحیت کو مانگا نہیں، چاہا نہیں، طلب نہیں کیا، اس الرؤوف نے بغیر مانگے، بغیر چاہے ہر چیز کو پورا کیا، یہ ہے اس کی شفقت، طلب کے بغیر، خرچ کے بغیر، ہمت اور کوشش کے بغیر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سب کو ہی زبان کے بعد باقی جسم کے منہ کے اعضاء دیے، تمام جانور ان کے دلوں میں چاہت کس غذا کی جو ان کے لیے ضروری تھی، صرف اسی کی رغبت رکھی۔ جس جانور نے جو دانہ دل کا چگنے والا جانور ہے وہ دوسری چیز نہیں کھا سکتا، جو ایک ٹیسٹ دوسرا نہیں کر سکتا، بندہ سب کچھ کھا جاتا ہے، بندہ بندے کو بھی کھا جاتا ہے، ہر چیز جو کھاتا ہے وہ صرف انسان ہے، بیک وقت دالیں، سبزیاں، گوشت، پھل، کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان نہیں کھاتا۔ ہاں پھلوں کو لے تو خشک پھل، دوسرے پھل،
کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو یہ بندہ نہ کھاتا ہو. دودھ ہے، پانی ہے، مشروبات ہیں، ہر چیز انسان، مطلب اس کائنات کا سب سے میجر حصہ اور تمام چیزوں کا استعمال جو انسان کرتا ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں کرتی. انسان کو ان سب کے ساتھ ساتھ اس رعوف نے ایک اور بہت بڑی خوبی دے رکھی ہے. حالانکہ آپ یقین کریں، لکھتے وقت، اکٹھا مواد کرتے وقت میں ہمیشہ سوچتی ہوں، جیسے کہ سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ہم جب جب علم کے گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تب تک کم علمی ہم پر اور واضح ہوتی جاتی ہے. اسی طرح جب بھی میں کسی چیز کو ریسرچ کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ واقعی اس کو بیان کرنا، اس کو احاطہ کرنا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، انسان کے بس میں نہیں ہے. 10 کتابیں اکٹھی کر لیں تو وہ ناکافی ہو جاتی ہیں. لگتا ہے بات اور طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے، اب اور طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے. عقل ہے کہ اس کے اندر ڈوب جاتی ہے اور دل کرتا ہے ایک ہی چیز کو بیان کرتے جائیں. اگر وقت کی فکر نہ ہو تو ہو سکتا ہے ابھی ہم پہلے دن کی پہلی سفت پر ہی موجود ہوتے. اللہ کے علم کا احاطہ بس میں نہیں ہے. آپ کسی کتاب کو کھول لیں، دوسرے لکھے ہوئے رائٹر کی کتاب کو کھول لیں، اس نے الگ طریقے سے بیان کیا تھا، وہ بھی بڑا شاندار تھا. دوسرے نے الگ طریقے سے بیان کیا تھا، وہ بھی بڑا کمال کا تھا. دنیا میں جتنی عقلیں، جتنی سمجھیں، جتنے علوم ہیں، وہ اپنے ہی طریقے پر اپنے رب کو بیان کرتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں علم، اللہ کا کہنا کتنا درست تھا کہ ساری زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے قلم درخت قلم بن جائیں. اللہ کی تعریف اور کلمات کا احاطہ واقعتاً ممکن نہیں ہے. اللہ نے ایک اور بڑی کمال کی صفت دی، انسان کو بھولنے والا بنایا. اگر بندہ بھولتا نہ تو یہ اس رؤوف کی شفقت کی وجہ سے ہے. انسان اپنے اوپر آنے والے دکھ اور غم، برے حالات، مصیبت، جس دن پہلے دن میرے دل پر غم آیا تھا، میری کیا حالت تھی، میں تو مرتے مرتے بچی تھی، اور آج مجھے وہ لمحہ بھی پیچھے جا چکا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، وگرنہ انسان کبھی بھی ان حالات میں جی نہ پاتا. وہ جو غم اور دکھ کی پہلی کیفیت ہے، اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کی کیا کیا رحمتیں ہیں جو بغیر انسان کی مانگے سے اللہ اس کو دے چکا ہے. اس کے بعد اللہ کی ایک عام شفقت ہے، ایک خاص شفقت ہے. عام رفت اور خاص بھی ہے. وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ تو اللہ کی عام شفقت، ہر ایک کو اللہ نے بولنے کا، ہر ایک کو معافی دینے کا، ہر ایک کو یہ رحمتیں دی ہوئی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی رضامندی کے لیے بیچ دیا ہے، بیچ ہی دیا ہے، اپنی جان کا ان سے سودا کر لیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ اللہ کی رضامندی. صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور وہ صرف دوڑے لگا رہے ہیں. اللہ قربانی کرنے والوں کے لیے خاص خاص رؤوف ہے، اور وہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے. اور اللہ کی وہ شفقت پھر کیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ان کے دلوں میں سکون بھر دیتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ غم سے نہیں مرتے، وہ بوجھ میں نہیں دبتے، وہ اللہ کی رحمت کے اندر رہتے ہیں. اور قیامت کا دن ہوگا، دنیا ہڑبوں مچی ہوگی، اور تب بھی ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور وہ اسی رحمت کے اندر ہر چیز سے بے نیاز ہوں گے، اور اللہ کی شفقت ہی کے اندر وہاں بھی رہ رہے ہوں گے. اسی طرح ایک آج حدیث کی بھی اصلاح کر لیں. میں نے بھی کئی بار اس کو پڑھا تھا اور بیان کیا تھا. اب کم از کم 3 جو ہیں علماء، ان کا اس بات پر فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، اور اس کی پوری تردید بھی انہوں نے کی ہے. عام طور پر ہم نے یہ بات سن رکھی تھی کہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایسی کوئی حدیث قرآن جو ہے حدیث نبویہ میں موجود ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے. اس کی دلیل یہ ہے
آپ نے اور میں نے اب تک اللہ کے حکم سے کتنے نام جان لیے، کتنی صفات جان لی، پھر 99 نام جس دن تک ہم پورے کریں گے تو 70 کا فگر تو کہاں رہ گیا؟ اللہ کی ان گنت مخلوقات، اللہ کے احسانات اور صفات، اس کی محبت کا تو ایک درجہ بھی ماں کو نہیں ملا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100، صرف ایک حصہ اس نے اپنی رحمت کا اس زمین پر اتارا ہے، 99 حصے یہ خاص و خاص بندوں کو جنت میں ملیں گے۔ 99 حصے آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کا جو ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، اسی ایک حصے کی بدولت مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اسی ایک حصے کی بدولت وحشی جانور اپنے بچوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں تو اس رحمان کے تو 99 حصے رحمت کے لیے پوشیدہ ہیں، ابھی تو ایک حصہ پوری دنیا میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے، بہنیں بہنوں سے، ہر ضرورت مند سے، کئی انسان اتنے شفیق اتنے نرم ہیں، یہ ایک حصہ رحمت کے حصے دار ہیں ہم سب۔ تو ماں مجھ سے، میری اپنی بیٹی سے ایک ماں کتنی محبت کرتی ہوگی؟ ایک حصے اللہ کی رحمت اور محبت کو 70 ماں سے کہنا اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ بے انصافی ہے، یہ بے انصافی ہے۔ اللہ 70 ماں سے نہیں، 70 کھرب ارب اور انگنت ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت 70 ماؤں کی تو پوری کائنات کے اندر بٹی ہوئی ایک رحمت ہے۔ بہرحال اس کی بھی اصلاح کرتے جائیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جس دن انسان اپنے سامنے اپنا ہر گناہ حاضر پائے گا، اس دن وہ کہے گا کاش آج میرے اور میرے گناہ کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، مجھے گناہ دکھائی نہ دیتے، میں اتنا دور چلا جاتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ بندے سے بے حد رؤوف اور رحیم نرمی کرنے والا ہے۔ قرآن کی سائد میں اللہ کا ڈرانا اس کی محبت کی وجہ سے ہے، اس کی شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ جو تمہیں بار بار جہنم سے ڈراتا ہے، بار بار قیامت کے دن کی سزا سے ڈراتا ہے، بار بار پکڑ سے ڈراتا ہے، برا کرو گے دنیا میں برا بدلہ مل جائے گا، یہ ڈرانا اس کے رؤوف، اس کی شفیق ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نہ ڈراتا تو تم سیدھے کیسے ہوتے؟ اگر اپنے بچوں کو نہ ڈرائیں تو کیا وہ کام کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں؟ نہ سختی کریں وہ کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو نہ سختی کریں تو کیا طالب علم جو ہیں وہ صحیح وقت پر صحیح کام کر لیتے ہیں؟ سختیاں کس چیز کا باعث ہوتی ہیں؟ درست کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بے حد نرمی کرنے والا ہے، یہ اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں ڈرا ڈرا کے جنت تک لے جانا چاہتا ہے، تمہیں احساس زندہ تمہارے دلوں میں کر کے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، اس کو اس کے روشن ہونے کے لیے اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ اللہ انبیاء، کتب اور قرآن اور ان سب چیزوں کے ذریعے انسان کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ تمہیں انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے تم پر شفقت فرماتا ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ پر قرآن پاک میں سواری کو پیدا کر کے فرمایا یہ اس کی رفت ہے، وہ رؤوف اور رحیم ہے، اسی لیے تمہیں سواریاں دے کر تمہارے لیے سہولتیں جو ہے پیدا فرماتا ہے۔ ہر سہولت اور نعمت اللہ کے رؤوف ہونے کی علامت ہے کہ اللہ شفیق ہے، اس لیے تمہیں یہ دیتا ہے۔ اسی طرح 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی اور اس کے درمیان میں ہی بہت سے صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی اب کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو مر گئے انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا تھا، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا پہلے دن سے بیت اللہ ہی اللہ کا قبلہ تھا اور ادھر ہی نماز پڑھنی تھی۔ اب 16-17 ماہ جنہوں نے پڑھی بعد میں معافی مانگی اور رخ سیدھا کر لیا، اب ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو دنیا سے چلے گئے
جب انہیں موقع نہیں ملا انہوں نے تو اس وقت فرما برداری ہی کی۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ فکر نہ کریں، کوئی ایسا گناہ اللہ اپنے بندے کے کھاتے میں لکھے گا ہی نہیں جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا۔ یہی اس کی رحمت ہے، اور وہ اپنے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی کوئی دوسرا رشتہ کر ہی نہیں سکتا۔ جو ہم سے دنیا میں محبت جتانے والا ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو، بچے، کوئی بھی رشتہ، وہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر اب اس کا بھی تو تقاضا ہے کہ تم ان سب رشتوں سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرو۔ تم بھی اپنے رب سے، صحابہ کی صفت کیا تھی؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ آپس میں رحیم تھے، آپس میں شفقت کرنے والے تھے۔ اللہ اپنی رؤوف کی صفت کو اپنے بندوں کے اندر پسند فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے نرمی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کا نام خود قرآن میں رؤوف رکھا۔ آپ نے کہا کہ میرے نبی جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں۔ یہ دو صفات اللہ نے نبی کے لیے خود استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی الرحمہ ہوں، اللہ نے میرا نام رؤوف اور رحیم رکھا۔ سابقہ نبیوں کے ساتھیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وہ آپس میں رؤوف اور رحیم ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے پیروکاروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تو فرمایا وہ بھی رؤوف اور رحیم تھے۔ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے جن صفات کو، اللہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ نے کوئی تقاضا نہیں کیا، انسانوں سے کوئی تقاضا نہیں کیا، اللہ نے وہی تقاضا کیا جو اللہ تعالیٰ انسان میں صفات کو دیکھنا چاہتا ہے، جو واقعی انسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے ذکر کیا کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ اکثر ہم اپنی کوتاہی کو مانتے ہوتے ہیں، سمجھتے ہوتے ہیں اور ہم ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرا دل سخت ہے، نرم نہیں ہے، جسے بندہ کہتا ہے کہ قدرتی میں ایسا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب تو اپنا دل نرم کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے لیے کوشش کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کے طالب علموں کے ساتھ شفقت کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ قرآن کے طالب علموں کے راستے آسان کرو، مزین کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا تم دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے رؤوف ہونے کی صفت جو ہے یہ ہمارے لیے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ ان راستوں کو، ان صفات کو ہمارے مقدر میں کر دے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔